السلام علیکم، صبح بخیر، گڈ مارننگ اور آداب عرض ہے. میں ہوں روز کی طرح آپ کے ساتھ مدیحہ نقوی اور آج ایک حضرت بڑے موڈ میں نظر آ رہے ہیں. میں ہوں شفاعت علی. خواتین حضرات کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک اور مزے میں سب سیٹ، گھر بار خیر خیریت اور ٹھیک ہے سب اوکے. اچھا آج جناب منڈے، ہفتے کا پہلا دن ہوتا ہے منڈے یعنی کہ پیر کا دن. بڑا اچھی بات ہے، اس کو سوموار بھی کہا جاتا ہے. پیر کو انگلش میں منڈے کہتے ہیں. تو سوموار، پیر، منڈے ایک ہی چیز کے تین نام ہیں. اور تینوں کا جب ملاپ ہوتا ہے تو پھر تو کمال ہی ہو جاتا ہے نا. واہ 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 واہ. آج خواتین حضرات ہم آپ کو لگ رہا ہے کوئی نئی چیز لے کے آئے؟ نہیں جناب، بالکل بھی نہیں. کوئی نئی چیز نہیں لے کے آئے. وہی سینٹ، وہی سیاست، وہی چیز، سب کچھ وہی ہے. پیر سوموار منڈے، وہی پیر سوموار منڈے. خواتین حضرات 2 مہینے ہو گئے ہماری جان نہیں چھوڑا. میں کہتا ہوں اپنے تمام پولیٹیشین حضرات سے، خدا کا واسطہ ہے کوئی نئی بات کریں. وہ ہمارے مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے. ابھی چکن کی آپ دیکھ لینا تقریباً کوئی 450 روپے کلو چکن مہنگا ہو گیا. اور ساتھ میں آج کیونکہ منڈے ہے، آج دن اس لیے مختلف ہے کیونکہ آج ہے 8 مارچ اور 8 مارچ کو دنیا بھر میں منایا جا رہا ہے ویمنس ڈے. تو وہ تمام تر خواتین، چاہے وہ دفتروں میں کام کرتی ہیں، چاہے وہ خواتین جو گھر میں 24 گھنٹے کام کر رہی ہوتی ہیں اور ان کو اکنالج کرنے والا کوئی نہیں ہوتا اور اس کو کہتے ہیں تم کیا ہے، تم تو گھر پہ ہو، تم باہر نکلو تمہیں پتا چلے کہ باہر کا زمانہ ہوتا کیا ہے. لیکن سارا دن 24 گھنٹے جو کام کر رہی ہوتی ہے جس کا اس کو کوئی صلہ بھی نہیں ملتا. یہ آج ان خواتین کا دن ہے، ان تمام لڑکیوں کا دن ہے جو کہ سٹرگل کر رہی ہیں آج بھی اپنے آپ کو منوانے کے لیے. اور ان تمام یہ دن تو اسپیسیفکلی شفاعت ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے جو اپنی بیٹیوں، ماؤں، بہنوں کو سپورٹ بھی کرتے ہیں کہ وہ آگے ہر فیلڈ میں جا کے ایکسل کریں. بھئی آپ کی آپ کا بیان سن کے، آپ کی تقریر سن کے میرے کانوں میں آنسو آ گئے. انفیکشن ہوا ہے، پیٹ نکل رہی ہے. اب جناب بات کرتے ہیں ملک کے سیاسی ماحول کی. ملک کا سیاسی ماحول جناب پیر سوموار منڈے یعنی کہ پچھلے میرے خیال میں 2-2.5 مہینے 3 مہینے سے تو کم پیر سوموار منڈے چل رہا ہے. کوئی تبدیلی نہیں ہے جناب. نومنکلیچر فرق ہوتا جا رہا ہے. سینٹ الیکشن کی باتیں ہو رہی تھی، سینٹ الیکشن میں جو ہوا اس کے بعد جناب ایک نیا محاذ کھلا ہے. حکومت اور اپوزیشن جو ہیں وہ دونوں آمنے سامنے ہو گئے ہیں. اب اپوزیشن کچھ نئے دعوے لے کے آئی ہے. کہتے ہیں جناب پنجاب میں تبدیلی لائیں گے. جناب پنجاب میں ان ہاؤس تبدیلی آئے گی اور سینٹ کے انتخابات میں جو سینٹ کی چیئرمین سینٹ، یہ ایک اور بڑا محاذ ہے، ایک اور بڑا مقابلہ ہے کیونکہ 12 مارچ کو آنا ہے. بالکل شفاعت. اور اس حوالے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ اب چیئرمین سینٹ جو ہے وہ انہی کی مرضی کا ہے، تو یوسف رضا گیلانی کے لیے حمایت مانگنے کے لیے چودھری برادران کے گھر بھی پہنچے. لیکن سمہاؤ وہ وہاں پر کامیاب نہیں ہو سکے اور چودھری برادران نے ان کو واضح کیا بھی کاف لیگ کا سینیٹر حکومتی امیدوار کو ہی سپورٹ کرے گا. اور اسپیسیفکلی موجودہ حالات میں بلاول اور حمزہ شہباز کی بھی ہم نے دیکھا کہ بڑی کہاں ملاقات ہوئی جس میں بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ عدم اعتماد کب اور کہاں ہوگا یہ فیصلہ ہم کریں گے اور حکومت کو قومی اسمبلی میں ہرانا پی ڈی ایم کی تاریخی کامیابی ہے. لیکن اس کے بعد شفاعت نے دیکھا جس طریقے سے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آ کے قوم سے خطاب کیا اور اس کے بعد انہوں نے بولا کہ سیٹرڈے کو وہ ووٹ آف کانفیڈنس مانگنے جا رہے ہیں. بڑا بریو سٹیپ تھا. اور اس کے بعد جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ جو نمبرز آئے، جو پی ڈی ایم کو بڑا اعتماد ہے نا، بڑا کانفیڈنس ہے کہ ہو سکتا ہے ہم گیم بدل دیں گے، سیٹرڈے کو گیم بدل جائے گی. وہ گیم بدلی میرا نہیں خیال پی ڈی ایم کو لگ رہا تھا کہ گیم بدلے گا. بٹ یس، ایک ہوتی ہے آپ کو ایک مورل کرنسی رکھنی ہوتی ہے اپنے پاس. آپ کو ایک ایسا جواز چاہیے ہوتا ہے، اخلاقی جواز چاہیے ہوتا ہے اسمبلیز رن کرنے کا. اگر آپ اسلام آباد کی سینیٹر کی نشست جو ہے وہ حکومتی مخالف چلی جائے، تاریخ میں ایسا نہیں ہوا تھا لیکن چونکہ ایسا ہو گیا تو اخلاقی جواز فراہم کرنے کے لیے ان کو یہ ایک ووٹ آف کانفیڈنس لینا تھا. اس کے بغیر اسمبلی کی کارروائی آئندہ کے لیے آگے نہیں بڑھ سکتی تھی. بٹ ایسا ہو گیا جی، سکسیسفلی ہو گیا. 178 ووٹ ملے. اب بلاول کہتے ہیں جناب کہ پنجاب میں اپوزیشن جماعتیں ساتھ مل کر حملہ کریں گی اور کامیاب ہوگی. کیا کہا انہوں نے، سنواتے ہیں آپ کو. کانفیڈنس کے فیصلے خان صاحب نہیں، اب پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ یہ فیصلے لیں گے کہ عدم اعتماد کب ہوگا اور عدم اعتماد کہاں ہوگا. اور اس کے جواب میں ہم نے دیکھا کہ فردوس عاشق اوان صاحبہ نے بھی، ڈاکٹر صاحبہ نے بھی ایک بیان دیا، وہ آپ کو سنواتے ہیں. کازشی ٹولے نے پنجاب کا رخ کیا ہوا ہے بے بنیاد من گھڑت ایجنڈا اور بیانیاں اپوزیشن کے ڈس انفارمیشن سیل سے جنم لے رہا ہے، جس کا مقصد پنجاب کے اندر افراتفری پیدا کرنا، پنجاب کو سیاسی عدم استحکام کی طرف جھونکنا. چالوں میں سے ایک چال ہے، کوئی نہ کوئی شطرنج کا چال اپوزیشن ٹیبل پہ لا کے چلتی ہے. ترب کا پتہ عمران خان کی جیب میں ہے. اس صورت بھی پنجاب میں نہ مات کر سکتے ہیں
اور نہ یہ پنجاب کے مورچے پہ پی ٹی آئی کا وزیر اعلیٰ ہے اس کو ہٹا سکتے ہیں. کل جناب مریم نواز نے بھی تقریر کی اور مریم نواز صاحبہ نے تقریر کی تو ان کی تقریر بھی ماشاءاللہ جب سے ہم سن رہے ہیں پی ڈی ایم کے وجود سے وہی پیر سوموار منڈے وہی ایک تقریر ہے, وہی گھوم گھما کے آتی ہے. کل بھی جناب ان کی جو باڈی لینگویج تھی بڑی جارحانہ تھی, کیا کہا انہوں نے سنواتے ہیں آپ کو. تقریباً قیادت کے ساتھ جو کل بدماشی کی گئی, خصوصاً مریم اورنگزیب صاحبہ کے ساتھ, ہر مسلم لیگ نون کے شیر پہ قرض ہے, آپ کو بہت بڑی قیمت چکانی پڑے گی. آپ 2 تھپڑ ماریں گے, ہم آپ کو 10 تھپڑ ماریں گے. اور اسی بات سے مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور معاون خصوصی برائے امور نوجوانان عثمان ڈار صاحب. ان کو شامل گفتگو کریں گے. ڈار صاحب بہت شکریہ, آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا. سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ موجودہ سیاسی صورتحال میں سینٹ الیکشن کے بعد چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا انتخاب جو ہے وہ بھی ہونے جا رہا ہے, حکومت کے لیے کتنا اہم ٹاسک ہے, کتنا اہم ہے یہ؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم عمران خان پہلے سے زیادہ اعتماد کا جب انہوں نے ووٹ لیا, ووٹ لینے میں کامیاب ہوئے, تو اس وقت پی ڈی ایم بکھلاہٹ کا, گھبراہٹ کا شکار ہے. ایک بیانیہ انہوں نے دینے کی کوشش کی سینٹ الیکشن, جیسے انہوں نے مینیج کیا ضمیر فروشی سے, خرید و فروخت سے, اور اس کا جواب ہفتے کے روز حکومت نے, وزیر اعظم نے جب اعتماد کا ووٹ لیا اور آپ نے دیکھا 178 کے قریب پارلیمنٹیرینز نے ان پہ اعتماد کیا, تو انشاءاللہ تعالی سینٹ کے لیے بھی ہم تیار ہیں اور میں پر امید ہوں انشاءاللہ تعالی حکومت اپنا سینٹ کا چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین لانے میں کامیاب. اچھا, یہ چیئرمین انتخاب ڈاکٹر صاحب بڑا اہم ہے اور یہ چیئرمین سینٹ کے انتخاب پہ ویسے تو لگ رہا ہے کہ حکومت کی پوزیشن ہے, لیکن اگر خدا نہ خواستہ چیئرمین سینٹ کا انتخاب نہ ہو سکا تو پھر تحریک کے اعتماد کیا, پھر تو مطلب ڈھول بتاشے بھی اگر اسمبلی میں بجا دیے جائیں تو کوئی فائدہ نہیں, کیونکہ یہ ایک بڑا کروشل الیکشن ہے. تو کیا دیکھ رہے ہیں, کس کے لیے سرپرائز ہے تحریک یہ سینٹ الیکشن کے سینٹ چیئرمین میں؟ دیکھیں پی ڈی ایم ایک بار پھر جیسے یوسف رضا گیلانی صاحب کے الیکشن میں چور دروازوں سے اور خفیہ رابطوں سے اور خرید و فروخت سے, اثر و رسوخ سے, کسی نے کہا ٹکٹ چل لیا ہے, کسی نے کہا ایڈوانس پکڑ لیا ہے بابا, اور یہی ان کی کوشش ہوگی کہ کسی طرح سے اپوزیشن اپنا چیئرمین لانے میں کامیاب ہو. صادق سنجرانی صاحب نے پہلے بھی بڑا زبردست سینٹ چلایا, انہیں حکومت کی حمایت بھی حاصل ہے, ہمارے جو سینیٹرز ہیں ان کے ساتھ ان کا بڑا زبردست کوارڈینیشن ہے اور وہ بڑی زبردست کمپین بھی کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی صادق سنجرانی ہی سینٹ کے نئے چیئرمین ہوں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنے بیانات میں یہ بھی بولا ہے کہ وہ سب سے پہلے جو حملہ کریں گے, سب سے پہلے تحریک عدم اعتماد لے کر آئیں گے. اور اسپیسیفکلی ہم نے پی ڈی ایم کا جو ابھی تک لائمل بھی دیکھا, ان کی گفتگو بھی دیکھی, وہ کہہ رہے ہیں جو ہم پنجاب میں لے کر آئیں گے, پنجاب میں تبدیلی لے کر آئیں گے. اور اس نے سیاسی جوڑ توڑ کے لیے ملاقاتیں بھی شروع کر دی. یہ علیحدہ بات ہے کہ جو ان کی کافی سے ملاقات ہوئی وہ اتنی کوئی ان کے لیے کامیاب ثابت نہیں ہوئی, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کے اس حوالے سے وہ کیا لائمل ہوگا؟ دیکھیں نون لیگ کے تو میڈیا دکھا چکا ہے, آپ کے سامنے ہے, کئی ایم پی ایز پنجاب سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں, اور بالخصوص جب کہ میاں نواز شریف صاحب علاج کی آڑ میں ملک سے باہر بھاگ چکے ہیں, ان کے تو بیانات منظر عام پہ آ چکے ہیں کہ اگر وہ ہمارے لیڈر ہیں تو میاں نواز شریف ملک میں آئیں, ان کو لیڈ کریں. تو خود دراڑیں پڑ چکی ہیں پنجاب میں نون لیگ کے اندر, تو اس لیے ہمیں کوئی خوف نہیں ہے, نہ ہی ہمیں کوئی ایسا سچ مسئلہ نظر آ رہا ہے. پی ڈی ایم شوق سے طریقے عدم اعتماد لے کے آئے اور ان کو منہ کی کھانی پڑے گی, ٹھیک اسی طرح جس طرح وزیر اعظم عمران خان صاحب نے وفاق میں اعتماد کا ووٹ پہلے سے زیادہ لیا. بہت شکریہ عثمان ڈار صاحب, خیلی متشکرم, آپ جناب ہمارے ساتھ موجود تھے. خواتین و حضرات, سیاست میں ایک تو وہ ہوتی ہے نا بات جو میں بار بار کہہ رہا ہوں, پیر سوموار منڈے, یہ چل رہا ہے مسلسل, لیکن کچھ لوگ ہیں جن کی معاملات پہ نظر ہے ذرا منفرد انداز میں. ہم نے جب دسمبر میں جناب سورج گرہن لگا تھا, ہم نے تب آپ کو بتایا تھا, جناب ہمارے ساتھ ہمایوں محبوب صاحب آئے تھے, انہوں نے آ کے بتایا تھا کہ جی آگے آنے والے حالات چینج ہونے ہیں. پھر اس کے بعد ہمارا بیچ میں سچویشن ہوئی, ہم نے دوبارہ ان کو زحمت دی, پھر انہوں نے آ کے بتایا جی کہ یہ حالات آگے ایسے ایسے چل رہے ہیں. اور امیزنگلی جو بات انہوں نے کہی تھی مدینہ, آن دا ڈاٹ پی ڈی ایم سینٹ انتخابات میں جائے گی,
PDM ضمنی انتخابات میں جائے گی, بالکل الیکشنز کی انہوں نے بات کی تھی, اور حکومت عمران خان کے لیے مشکلات ہوں گی, لیکن وہ واپس آ جائے. لیکن تو جناب آپ آگے دیکھیں گے کہ یہاں پر تو ہم نے دیکھ لیا کہ ایگزیکٹلی کیا ہوا. تحریک ووٹ آف کانفیڈنس بھی عمران خان صاحب کو مل گیا, لیکن ہمایوں محبوب صاحب نے جو پریڈکشنز کی تھی, پہلے ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کو سنوا دیں, پھر آج ہمارے شو کا حصہ بھی ہے. اچھا چلیے پریڈکشن آپ کو شو میں دکھا دیں گے, لیکن ہمایوں محبوب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم ہمایوں بھائی. سب سے پہلے تو میں جناب آپ کے علم کی نظر اتار لوں, کیا کمال, آپ جب بھی آتے ہیں اور جو باتیں کر کے جاتے ہیں وہ 100% درست ثابت ہوتی ہیں. بس وہ اللہ کا کرم ہے پنجتن پاک کے صدقے, کیونکہ دیکھیں آپ نیت اچھی رکھیں, اپنے کام کے ساتھ ایمانداری کریں تو اللہ کرم کرتا ہے, اللہ کرم کرتا ہے. لیکن مجھے ایک بات بولوں شفاعت بھائی, وہ خان صاحب کے حوالے سے تو جو چیزیں ہوئی, لیکن مجھے جو ایک انر خوشی ہوئی جو میں مودی کے لیے بول کے گیا تھا کہ اس کے لیے اور برائی, اور میں نے کہا تھا ایسی مہنگائی کا سیلاب آئے گا. لوگ پاکستان میں کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ دیکھیے گا پیٹرول اور یوٹیلیٹی کی اشیاء کہاں پہنچیں گی, اور آپ نے پیٹرول کیا ذکر اور کیا ابھی تھا. آپ اور دیکھیے گا نریندر مودی صاحب کے ساتھ اب یہ آنے والا وقت 100 جگہ انہوں نے شکست کھائی, چاہے وہ چائنا ہو, چاہے بڑی وہ انٹرنیشنل ذلت اٹھائی ہے انہوں نے ہر جگہ سے. اللہ کے حکم سے اور پنجتن پاک کے صدقے مزید بڑی ذلتیں ان کی منتظر ہیں ابھی. مودی صاحب کے حوالے سے بات کرتے ہیں. مودی صاحب کے حوالے سے کل تو امریکہ کی رپورٹ بھی آئی ہے فریڈم فار آل میں, جس میں جو انڈیا کا سٹیٹس ہے وہ فری کنٹری سے پارٹلی فری کنٹری ڈکلیئر کر دی گئی, اس پہ بھی بات کریں. فی الحال ذرا بات کرتے ہیں ملکی سیاست کی. آپ کو کیا لگ رہا ہے جی, بلاول صاحب جس طرح سے بات کر رہے ہیں یہ پنجاب میں واقعی کچھ کر پائیں گے یا محض شوشہ ہے؟ عالم الغیب تو اللہ ہے, لیکن آج کی تاریخ تک, اس لمحے تک ایسا کچھ نہیں ہو پائے گا. اچھا ٹھیک ہے. عمران خان بدستور وہاں چلتے رہیں گے پنجاب میں, اور اگر یہ کوئی لے کے بھی آتے ہیں تحریک تو اس وقت تک کی جو ایسٹرولوجیکل پوزیشن ہے اس کے حساب سے عمران خان صاحب کوپ اپ کر کے نکل جائیں گے. اچھا اب لیکن ہم کیونکہ پنجاب کے بارے سے بات کر رہے تھے تو کچھ حلقوں میں یہ بات چیت بھی ہو رہی ہے کہ شاید وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کی پوزیشن جو ہے نا وہ شاید تھوڑی بہت وہ ہو سکتا ہے, وہ چینج ہو سکتا ہے, تبدیلی ہو سکتی ہے, کیونکہ پنجاب میں اس حوالے سے آپ تبدیلی ویسے دیکھ رہے ہیں وہ مائٹ بی پاسبل, لیکن اگر وہ پرسن جن کو ہم نے دیکھا کہ ڈے 1 سے خان صاحب نے بہت بیک اپ کیا, خان صاحب نے بہت سپورٹ کیا. مجھے جو لگتا ہے نا مدیحہ, وہ لگتا ہے کہ مڈ آف اپریل سے خان صاحب نے بہت زیادہ تبدیلیاں کریں گے, بلکہ اس کا شروع تو مارچ کے اینڈ سے ہو جائے گا, کیونکہ جوپیٹر اور سیٹرن کی جو پوزیشن چل رہی ہے. لیکن آج میں ایک بہت بڑی بات بولنے جا رہا ہوں, باقی عزت دینے والی اللہ کی ذات ہے. اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ مائنس عمران خان یہ سسٹم چلے گا, تو جہاں تک میرے علم کا اندازہ ہے اللہ کرنے والا ہے, مائنس آل ہوگا. پھر یہ میں بہت بڑی بات بول رہا ہوں اللہ کے بھروسے پہ, اگر مائنس عمران خان ہوتے ہیں تو مائنس آل ہوگا. یہ آپ اپنے مطلب اس میں کوئی کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں یا مخبری کی بنیاد پہ؟ نہیں, یہ میرے اس کا میں ریزن بتاتا ہوں. دیکھیں, یہ ابھی آپ مجھ سے مہنگائی کے حوالے سے بول رہی تھی نا, کہ اور حقیقتاً ہوئی, اس میں کوئی شک نہیں. اللہ تعالیٰ زندگی دے اور اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے بہتر کرے. مڈ آف اپریل کے بعد کچھ ایسے سمٹمز پیدا ہو رہے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی کو ہلکا سا پازیٹیو جھٹکا لگے گا. 14% ہے مہنگائی پچھلے مہینے میں. نہیں, میں نے پازیٹیو بالکل ہوئی ہے. اس وقت تو پوری دنیا میں نا پاکستان زیادہ شکار ہوا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, اللہ کرم کرے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مڈ آف اپریل سے لے کے سپٹمبر کے درمیان پاکستان کی اکانومی پہ, پاکستان کی یہ جو مہنگائی کا عنصر ہے, ایکسپورٹ اوپر جائے گی اور مہنگائی جو ہے وہ تھوڑی سی نیچے آنا شروع ہو. تو عثمان بزدار صاحب کے لیے خطرہ نہیں ہے. آپ نے جب میں نے عمران خان صاحب کے لیے کہا, پنجاب میں آپ نے کہا کہ کوئی آپ کو حالات ابھی مجھے کوئی ایسا نہیں, ابھی نہیں. آپ جب دسمبر میں آئے تھے آپ نے کہا تھا جی عمران خان صاحب کے لیے جون کے بعد کے حالات مختلف ہوں گے. یہ جون کا کیا چکر ہے؟ جون کا چکر یہ کہ جون میں پھر سورج گرہن آ رہا ہے. اچھا, جون میں سورج گرہن آ رہا ہے, اور جو وہ سورج گرہن آ رہا ہے تو عمران خان صاحب کے حق میں اللہ کر دے گا, حق میں اللہ کر دے گا, اللہ سب کو بہتر کرنے والا ہے. اچھا, اس میں کچھ ایسے اینگل ہیں جو ان کے مخالفین کے لیے نیگیٹو ہوں گے, ان کے لیے اللہ اس میں بھی پازیٹیو کر دے گا. لیکن اگر ابھی جو صورتحال ہم دیکھیں, ہم اسپیسیفکلی جو پی ڈی ایم کے ابھی تک کی جو کارکردگی دیکھیں تو وہ تو ابھی سے لگ رہا ہے کہ سم ہاؤ چیزیں ان کے حق میں نہیں جا رہی تھی. گو کہ سینٹ میں انہوں نے بہت بڑا اپسیٹ کر دیا ہے اور بڑا دھچکا بھی انہوں نے حکومت کو پہنچایا. لیکن
آپ کو لگ رہا ہے کہ جو ایک اتنی بڑی تحریک لے کے چل رہی ہے جس کے بارے میں کہا بھی جا رہا ہے کہ جو 26 مارچ سے ہم لانگ مارچ کریں گے کچھ فائدہ ان کو اس سے حاصل ہوگا, کچھ ہوگا اس سے؟ مجھے نہیں لگتا. میں صرف ایک چیز سے خائف ہوں, میں یہ, کیونکہ جو اس وقت تک اپریل تک جو پوزیشن چل رہی ہے نا, وہ ایسا شریانتر یوگ, اس کو اردو میں آپ کہہ لیں ایک سازشی یوگ بنا ہوا ہے, ایسٹرولوجیکل. تو اس میں اللہ نہ کرے کچھ طاقتیں, اور خاص طور پہ جو میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ یہ ہمارا پڑوسی گو کہ اب وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان سے ریلیشن اچھے بنانے, لیکن اس پہ بھروسہ نہ کرے. یہ پراکسیز بڑھا سکتے ہیں, یہ ہمارے ملک کے اندر اندرونی اختلافات بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں, مگر ہوتا وہی ہے جو رب چاہتا ہے. یعنی کہ ابھی آپ میں چاہتا تھا کہ میں یہاں پہ ہمارے ایک بہت ہی قریبی دوست ہیں, یہ تو جانتی ہیں, فیصل سبزواری صاحب, ان کے حوالے سے پوچھوں کہ وہ ڈیپٹی چیئرمین بنیں گے, لیکن وہ خود اب انٹرسٹڈ نہیں ہے. کل ہی ان سے ملاقات ہوئی, انہوں نے کہا میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں. ابھی مجھے سینٹ چیئرمین شپ کے لیے بتائیں, یوسف رضا گیلانی بمقابلہ صادق سنجرانی. میں نے اس پہ بھی کام نہیں کیا, مگر ابھی جو میں سرفیس پہ دیکھتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ صادق سنجرانی کا نام ہوگا. صادق سنجرانی, حالانکہ میں الٹ کہہ رہا ہوں, اچھا ووٹ نمبر آف ووٹ ان کا, لیکن پھر بھی میں الٹ بات کہہ رہا ہوں. ابھی مجھے یہ نہیں پتا کس ڈیٹ کو ہے اور کتنے بجے ہوگا. 12 مارچ کو ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو آف کورس سینٹ میں جو سب سے بڑی جماعت ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہی ہے. وہ تو انفرادی طور پہ تو دیکھیں, انفرادی طور پہ تو پی ٹی آئی کو تمام سیٹیں مل گئی, ماں سوائے ایک سیٹ کے, اور پھر ان کی ماں فوزیہ ارشد جیتی بھی ہیں. تو حالانکہ لوگ کیا, یہ ایک بڑی عجیب سی چیز ہوئی ہے. اور اس میں بھی اب میں کوئی ایڈوائزر تو ہوں نہیں خان صاحب کا, ورنہ میں ہوتا تو میں کہتا حفیظ شیخ کو اس دن نہ لڑائیں, کیونکہ اس کے نام, اب یہ تو بات ہوگی نا, اب یہاں پہ لگے ہاتھوں بلاول صاحب, مریم صاحب, ان کے لیے یہ جون میں جو سورج گرہن آ رہا ہے, ان کے لیے کوئی اچھی خبر لا رہا ہے, یا یہ اسی طرح ایجیٹیشن ہوگا؟ بلاول صاحب کے لیے تو چیزیں ایک آلموسٹ سو چلتی رہیں گی. مریم صاحبہ کے لیے برا ہوگا, اور ان کے والد صاحب کے لیے. تو ان کے والد صاحب جب بھی آپ بولے کہ برا وقت ہے, یہ وہ باہر ہی گزاریں گے, ان کا پاکستان آنے کا ارادہ بھی ہے؟ ابھی تک مجھے تو نہیں لگتا. ذرا ایک دفعہ میں مس کر کے ذرا مریم صاحبہ والی بات مجھے ریپیٹ کر, ذرا تھوڑا سا ایکسپلین بھی کر. مثلا مریم صاحبہ کے لیے جو میرے پاس اویلیبل ہے, ان کی کنڈلی یا ہاروسکوپ, اس کے حساب سے ان کے لیے پرابلم ہوگی. اچھا دیکھیں, عمران خان صاحب کا جس دن یہ ووٹ آف کانفیڈنس انہوں نے لیا ہے, میں نے اپنے شو میں جو میرا ہوتا ہے اے آر وائی ڈیجیٹل پر, اس میں نے کہا تھا اس دن قمر در اقرب چل رہا تھا. قمر در اقرب کو اچھا نہیں سمجھا جاتا, مگر اللہ تعالیٰ کی میں شان دیکھ رہا تھا کہ جو ان کے پیدائشی ذائچہ ہے وہاں پر کچھ ایسے نظرات پڑ رہی تھی کہ جس کی بنیاد پر میں نے کہا تھا ڈونٹ وری, یہ آرام سے ووٹ لے لیں گے. حالانکہ اس وقت تک تو بائک آؤٹ بھی نہیں تھا, میں نے کہا تھا یہ پھر آ جائیں گے, سروائیو کر جائیں گے. تو I was trusting in Allah and always I trust in Allah. آپ نے بولا آپ نواز شریف کو آتے ہوئے دیکھے, اور شہباز شریف کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے, اور یہ ذرا سوال آپ یہ تو آپ کو بتانا پڑے گا. محبوب صاحب فوراً اچھی سی ایک بھوشوانی دیں, اچھی پریڈکشن دیں, تاکہ میں آپ کو شکریہ ادا کروں. مجھے ہنسی اس لیے آ رہی, شہباز شریف صاحب سے میری کچھ ماضی میں ملاقاتیں رہی, اچھے انسان ہیں, ایڈمنسٹریٹر بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں. شہباز شریف صاحب کے لیے تھوڑا سا ریلیف ملے گا. تھوڑا سا, کتنا تھوڑا؟ اب اس کو نہ پیمانہ بنوائیں, کیونکہ پھر باتیں بہت کھل جائیں گی. بعض اوقات آپ نے تھوڑا کرتے ہیں, وہ تھوڑا بہت ہو جاتا ہے. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ حمزہ شہباز صاحب بھی کیونکہ باہر آگے ہیں, اور ابھی آپ نے بولا کہ آگے انشاءاللہ جو ٹائم ہے وہ شہباز شریف کے لیے بھی بہتر ہو سکتا ہے. تو یہ اس میں جو نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحب کے لیے کوئی مائنس پہلو ہو سکتا ہے ان کے لیے؟ کین اٹ بی اے بیڈ نیوز فار دیم؟ میں دیکھیں, مریم بھی ایک کراؤڈ پلر ہیں اور میاں صاحب بھی کراؤڈ پلر ہیں, لیکن مجھے آگے چل کے لوگ, میں وہ بات کرتا ہوں جو میرے حساب میں چل رہی ہے, میں پبلک یا اخبارات یا تجزیوں پہ نہیں جاتا. مجھے آگے چل کے مریم صاحبہ کے لیے اور نواز شریف صاحب کے لیے کوئی خاص اچھا نظر نہیں آتا. چلے جی, یہ ہمارے محبوب صاحب کی پیش گوئی ہے جناب. اب لیٹس سی سر, مجھے ایک بریک پہ جانا ہے. خواتین حضرات, یہاں وقت ہو گیا بریک کا, بریک کے بعد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے اور ابھی آپ کو تازہ ترین خبر دیتے چلیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا خواتین کے عالمی دن پر پیغام. خواتین نے قوم کی عزت وقار میں اضافے کے لیے خدمات سر انجام دی. آرمی چیف پاکستانی خواتین کورونا کے خلاف جنگ میں بھی پیش ہیں. ساتھ میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یونیفارم میں بھی خواتین نے اپنی صلاحیتیں منوائی ہیں. یونیفارم میں خواتین نے قوم انسانیت کی بڑی خدمت کی ہے. ساتھ ہی آپ کو بتاتے چلیں خواتین و حضرات کہ یہ آرمی چیف نے آج خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے پیغام دیا ہے جس میں کہا ہے کہ خواتین نے قوم کی عزت اور وقار میں اضافے کے لیے خدمات سر انجام دی ہیں. پاکستانی خواتین کورونا کے خلاف جنگ میں بھی پیش ہیں. یونیفارم میں بھی خواتین نے اپنی صلاحیتیں منوائی ہیں. یونیفارم میں خواتین نے قوم انسانیت کی بڑی خدمت کی ہے. خواتین بہت ہی قابل عزت و تکریم ہیں. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے یہ پیغام دیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 2 سال پہلے ایگزیکٹلی آج کے دن ہمارے شو پر ایک گیسٹ آئی تھی جناب روزی گیبریل جن کا تعلق ہے کینیڈا سے لیکن یہ ٹریول بلاگر ہے. پاکستان آئی تھی. پاکستان کو بڑا پسند آیا. انہوں نے ہمارے ساتھ اپنے ٹریول پلان بھی شیئر کیے لیکن ساتھ میں ان کو یہ نہیں پتا تھا جناب کہ جب وہ ہمارے پاس پہلے آئی تھی تب ان کا پلان کچھ اور تھا لیکن پھر ان کو پاکستان اتنا پسند آئے گا کہ یہ پاکستان میں رہنے کا ہی سوچ لیں گے. اس کے بعد پچھلے سال ہم نے شفاعت دیکھا کہ انہوں نے اسلام بھی قبول کر لیا اور اب جناب انہوں نے پاکستان میں ہی اپنا جیون ساتھی بھی تلاش کر لیا ہے اور عدیل عامر کے ساتھ اب یہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئی ہیں. اف یو ریمبر تو 2 سال پہلے جب روزی ہمارے پاس آئی تھیں سو عدیل واز آلسو ود ہر کیونکہ وہ اس وقت گائیڈ بھی کر رہے تھے ان کو. جی جناب اور کنگریچولیشنز ٹو بوتھ آف یو. آپ دونوں کو جناب یہ زندگی کا نیا سفر مبارک ہو اور ڈیفینیٹلی ایک ٹریولاگر کے لیے بڑا مشکل ہے کہ جی وہ خود بھی گلیوں پھرے جوگی بنے آوارہ اور پوری دنیا میں جناب وہ جا کے اپنے وہ کہتے ہیں نا اپنے من کی شانتی کے لیے جہاں اس کا من اس کے سکون دے اس کے تن سے جڑ جائے اور اس کو سکون ملے اس کی تلاش میں وہ پوری دنیا پھرے تو ایک وہ جو ہے نا وہ ایک نیریٹو کا حصہ بن جاتا ہے. ایک گلوبل نیریٹو کا بالکل شفاعت. اور ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے جب روزی گیبریل آئی اور پاکستان کی پازیٹیو امیج کے لیے انہوں نے جیسے بلاگس بھی بنانا شروع کیے اور خود جب ان کا بھی پاکستان آنے سے پہلے نظریہ کچھ اور تھا لیکن جب وہ پاکستان آئی تو ان کا جو نظریہ تھا وہ یکسر مختلف ہو گیا. اور ابھی جس دن ہم 2 سال پہلے کی بات بھی کریں کہ جو وہاں پر وومنس ڈے پر آئی تھی تو خود بائک چلا کر آئی تھیں اور اگر آپ تھوڑا بہت راستہ دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر خواتین خود آنے میں نا تھوڑا سا وہ کتراتی ہیں. وہ خود آنا پسند نہیں کرتی لیکن بھائی بہادر خاتون خود اپنی بائک چلا کر یہ ہمارے اسٹوڈیو میں بھی آئے اور اس کے بعد پورے پاکستان میں جناب انہوں نے چلائی ہے بائک. اور وہ جگہ جو ہمیں نہیں معلوم ہم پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں پاکستان میں بڑے ہوئے ہیں کہ کون سی ایسی جگہ ہے جو کہ ہمیں لوگوں کو دکھانی چاہیے شیئر کرنی چاہیے. روزی کو ان تمام جگہوں کا پتا تھا اور انہوں نے لوگوں کو دکھایا بھی. ایک بار پھر کنگریچولیشنز ٹو روزی گیبریل اور کے ساتھ جناب عدیل عامر. آپ دونوں کو زندگی کا نیا سفر بہت بہت مبارک ہو. اور اب جناب ایک اور بڑی مزیدار خبر اس طرح سے آئی ہے کہ جناب شاہین شاہ افریدی ہماری ٹیم کا چیتا ہماری ٹیم کی بولنگ میں ایک زبردست ریکوری فرام ایک وہ جو ہوتا ہے نا وہ مڈل اوور کے بالرز سے اس نے خود کو پروموٹ کیا ایز این اٹیکنگ بالر. اور شاہین آفریدی جناب اس وقت قوم کا فخر ہے. ان کے حوالے سے خبر آئی کہ شاہد آفریدی صاحب کی دختر نیک اختر کے لیے ان کے ہاں سے رشتے کی بات گئی ہے. تو اب یہ پہلے تو معاملہ افواہ تھا لیکن اب لالا نے خود بھی تصدیق کر دی ہے کسی پیغام پہ جوایا گیا ہے اور جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں. یہ ٹویٹ ہم شاہد لالا کا آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور ہمارے لیے بڑی اعزاز میں خود بڑا خوش ہو رہا ہوں یہ خبر پڑھتے ہوئے. ایک بڑی یونیک ہے کرکٹ کی دنیا میں دونوں بڑے سٹارز ہیں لیکن مجھے اتنی اچھی بات لگی کہ اسپیسیفک انہوں نے بولا کہ جی ابھی جب تک ان کی بیٹی کی تعلیم مکمل نہیں ہو جاتی اور انشاءاللہ جلدی وہ بتائیں گے بھی کب ایگزیکٹلی انگیجمنٹ کا فنکشن بھی ہو رہا ہے لیکن ان کی پریفرنس یہی ہے اور وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ ان کی بیٹی جو ہے وہ ابھی اپنی تعلیم مکمل کر لے اور اس کے بعد انشاءاللہ کیونکہ دیکھیں دونوں خاندانوں میں بات چیت تو چل رہی ہے اور اس کا مطلب ہے ہاں یار اللہ بہتر کرے. اور شاہین شاہ افریدی نے بھی اس کا جواب دیا. ہم نے دیکھا ایک اور چیز میں پچھلے دنوں شفاعت ذرا کلپس دیکھ رہی تھی جس میں ایک میں آئے کہ شاہین شاہ افریدی بھاگ کر آ رہے ہیں اور سامنے جو ہے نا مطلب بلہ لے کے کھڑے ہوئے شاہد افریدی صاحب اور انہوں نے ان کو آؤٹ کر دیا. اور اب ذرا دیکھیں مطلب پتا تھا ان کو کہ آنے والے سالوں میں یہ شخص میرا سسر ہو سکتا ہے. اللہ کرے جی انشاءاللہ. ویسے یہ بھی ایک ہے آپ نے دیکھیں کرکٹ کی دنیا میں یا فٹ بال کی دنیا میں ساکر کی دنیا میں ڈیوڈ بیکہم نے جب اپنے بیٹے کو سبسٹیٹیوٹ کیا ایک بڑی خوبصورت ایک وہ ہسٹری تھی اور لوگ وہاں پہ جو آڈینس موجود تھی وہ دھاڑے مار مار کے رو رہی تھی
یہ اگر انسیڈنٹ ہو گیا کہ اگر شاہین شاہ اور لالا آمنے سامنے آ گئے اور چھکا پڑ گیا, لوگوں نے مائنڈ ہی نہیں کرنا اس کو, لوگوں نے باہر ہونا شروع کر دینا, صدقے جائیں ایسے داماد کے, ایڈا کوئی بیوہ داماد ہے. لیکن بھائی لالا کی جو فالوئنگ ہے, لالا سے بڑا کراؤڈ پولر کوئی نہیں ہے, اور بہتر لوگوں نے برا پھر بھی منایا ہوگا کہ آپ نے ان کو آؤٹ کیا. خیر جی, چھوٹی سی بریک لینے, بریک کے بعد ملتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آج خواتین کے عالمی دن پر ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں ایک ایسی خاتون سے جو کہ سٹار میکر ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, چاہے وہ عورت اس کی ماں ہو, چاہے وہ اس کی بہن ہو, چاہے وہ اس کی بیوی ہو یا اس کی بیٹی ہو. تو آپ یہ خود سوچ لیں کہ کامیاب شخص کو جو کامیاب بنا رہی ہے وہ خود کتنی کامیاب ہوگی, وہ خود کتنی حوصلے والی ہوگی, وہ خود کتنی کہتے ہیں نا کہ اچھی اسٹرانگ ہوگی, جو کہ آگے ہمارے معاشرے کو ایک اچھا کامیاب شخص دیتی ہیں. آج عورتوں کے حوالے سے, عورتوں کے عالمی دن کے موقع پہ آج عورتوں کو سیلیبریٹ کرنے کا دن ہے. تو خواتین و حضرات, ہم نے یہ سوچا کہ آج کے دن پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے جناب دنیا بھر کے ٹی وی چینلز پہ ان عورتوں کی بات کی جاتی ہے جو پریویلیجڈ ہیں اور اکمپلشڈ ہیں, لیکن ان لوگوں کی بات نہیں کی جاتی, ان عورتوں کی بات نہیں کی جاتی جو پریویلیجڈ نہیں ہیں, وہ اس مخصوص طبقے سے نہیں ہے جنہوں نے اپنی لڑائی لڑ لی ہے, وہ اس طبقے سے نہیں ہے کہ جنہوں نے بہت کچھ حاصل کر لیا, بلکہ وہ اس طبقے میں سے ہیں جن کی جنگ ابھی جاری ہے, جن کی روز کی وہ ہمت جاری ہے. ہمارے ساتھ خود بھی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ہم اتنی بڑی معاشرے میں فائٹ لڑ رہے ہیں کہ اگر ذرا سی پریویلیج ہو اور لوگوں کو پتا ہو اور میڈیا کے ان تک رسائی بھی ہو تو لوگ ان کو سیلیبریٹ کریں. ایسی ایسی ہستیاں ہمارے پاس. آج کے جناب جو ہمارے مہمان ہیں بہت ہی منفرد جناب, آج ہمارے ساتھ سیٹ پہ موجود ہیں جناب ایک ماں اور ان کے صاحبزادے جناب نجمہ کبیر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ان کے ساتھ ان کے بیٹے 29 سالہ کبیر علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور جناب یہاں پر بات یہ ہے کہ دیکھیں, ہم آنکھوں والے, ہم وہ لوگ جو کہ نظر رکھتے ہیں, ہم آنکھیں رکھتے ہیں, ہم نا بجلی کے تاروں کا کام کرتے کرتے نا کافی زیادہ خوف کا شکار ہو جاتے ہیں, ہم نہیں کرتے, ہم ڈرتے ہیں. لیکن یہاں پر ہم ایک ایسے شخص کو دیکھ رہے ہیں جو کہ ویژولی امپیئرڈ ہے, لیکن کام ان کا الیکٹریشین کا ہے. یہ نہیں بجلی کے تاروں کے ساتھ کھیلتے ہیں, کیونکہ ان کے پیچھے ان کی والدہ موجود ہیں جو کہ ان کو اتنی ہمت دے رہی ہیں, اتنی قوت دے رہی ہیں, اتنا حوصلہ دے رہی ہیں کہ نظر نہیں آ رہا, لیکن تمام تر کام جو ہے نا یہ خوش اسلوبی سے سر انجام دے رہے ہیں. ہمارے ساتھ حافظ کبیر صاحب موجود ہیں اور ہمارے ساتھ نجمہ صاحبہ موجود ہیں. السلام علیکم حافظ صاحب, ویلکم ٹو باخبر سویرا. حافظ صاحب مجھے بتائیے گا, آپ کی یہ جو ساری اسٹرگل ہے, آپ کی والدہ کا اس میں کیا کردار رہا ہے؟ سر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ فرسٹ آف آل اس کا کریڈٹ میرے پیرنٹس کو جاتا ہے, اس کے بعد پھر میرے ٹیچروں کو جاتا ہے. بڑی بہتر. تھوڑا سا ذرا بتائیے گا اس حوالے سے, آپ ماشاءاللہ اب الیکٹریشین ہیں جی جی, اور آپ 29 سال آپ کی ایج ہے, آپ اپنی والدہ کے ساتھ ہیں. جی جی, تو کس طرح آپ کی والدہ آپ کے روزمرہ کے معاملات میں آپ کی مدد کرتی ہیں؟ دیکھیں یہ تو ہر ماں اپنے بیٹے کے لیے کرتی ہے, ٹھیک ہے. جیسے ہم لوگ کام پہ گئے ہوئے ہوتے ہیں, اب رات میں دیر سے آ رہے ہوتے ہیں, تو پھر بھی جو ہے یہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرتی ہیں کہ جتنی بھی دیر ہو جائے لیکن ہمارے کو کھانا ٹائم پر دے دیتی ہیں. اگر رات میں دیر بھی ہو جائے پھر بھی کھانا دے دیتی ہیں, اور بھی بہت سے ہمارے کام میں وہ کر دیتی ہیں. اچھا حافظ, آپ جیسے ہم بریک میں ڈسکس کر رہے تھے اور آپ بتا رہے تھے کہ ماشاءاللہ سے آپ لوگ 10 بہن بھائی ہیں. جی, صرف آپ نہیں, آپ کے ساتھ 2 اور بھائی ہیں جو کہ دیکھ نہیں سکتے؟ جی, میرا ایک بھائی اور بھی ہے جو کہ بلائنڈ ہے, اور میری ایک سسٹر ہے وہ بھی بلائنڈ ہے. تو کیا نجمہ صاحبہ نے ان کو بھی اتنا امپاور کیا ہے, ان کو بھی اتنا حوصلہ, جیسے آپ خطروں کے کھلاڑی ہیں, آپ نظر نہیں آتا لیکن آپ الیکٹریشین ہیں, تو کیا ان کی بھی ایسی ہمت اور حوصلہ؟ جی, میرا جو دوسرا بھائی ہے وہ بھی حافظ قرآن ہے, اور جو میری سسٹر ہے وہ حافظہ کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ نعت خواں بھی ہیں, وہ محفل اٹینڈ کرتی ہیں. اچھا, میں کیونکہ مائک کا ایشو کرے, لیکن اگر مجھے میرے پروڈیوسر صاحب اجازت دے دیں تو میں اپنے مائک میں کوشش کروں گی کہ میں نجمہ صاحبہ کی جو گفتگو ہے اس کو کیچ کرنے کی کوشش کروں, کیونکہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ نجمہ صاحبہ, آپ ذرا پہلے نجمہ صاحبہ ذرا بات مجھے یہ بتائیں, ماشاءاللہ سے آپ نے اپنے بچوں کو کہیں یہ فیل نہیں ہونے دیا, ماشاءاللہ سے 10 بچے آپ کے, جن میں سے 3 بچے ایسے ہیں جو کہ نہیں دیکھ پاتے, لیکن آپ نے
ان کو یہ فیل ہی نہیں ہونے دیا کہ ان کی زندگی میں کوئی کمی ہے، بلکہ آپ نے ان بچوں کو حافظ بنایا. بیٹی آپ کی نعت خوان ہے، بیٹا آپ کا الیکٹریشین ہے جو دیکھ نہیں سکتا. یہ اتنی ہمت آپ نے اپنے اندر کیسے اکٹھی کی؟ بس میری یہی خواہش تھی کہ میرے بچے حافظ بنے اور اپنے ان کا مستقبل. میں چاہ رہی اما جی، میں ذرا چاہ رہی ہوں کہ میں نے آپ کے مائک تھوڑا جو ہے وہ گڑبڑ کرا ہے، میں اپنے بھائی کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہوں. اور جی اب بتائیے. ہاں ہاں بیٹا بس میری یہی خواہش تھی کہ میرے بچے نا حافظ بنے اور ان کو لے کر جاتی تھی پڑھانے، مدرسے چھوڑ کر آتی تھی، پھر لے کر آتی تھی بیٹی کو بھی اور ان کو بھی. پھر اس کے بعد ہے نا اس کو حافظ ہو گئی تو پھر اس کو نعت خوانا شوق لگا. اما جی ماشاء اللہ سے آپ کے 10 بچے ہیں، آپ کے ہسبینڈ کیا کام کرتے تھے، آپ کیا کام کرتے تھے؟ کیونکہ آپ کی بیٹے کی گفتگو سے پتہ چل رہا ہے کہ ماشاء اللہ اتنا پڑھا لکھا بیٹا آپ کا ماشاء اللہ سے. ماشاء اللہ میرے ہسبینڈ ہے نا ابھی کچھ جاب نہیں کرتے. اچھا اچھا اچھا. مطلب وہ ایج زیادہ ہو گئی ہے صحیح. اس لیے. اور کہنے میں میرے بچے ہیں تو سب شادیاں ہو گئی ہیں ان کی، سب اپنی بیوی بچوں کے ساتھ. اچھا بس مجھے کیونکہ دیکھیں آپ نہایت ہی باہمت خاتون ہیں، خواتین کام میں بس آپ سے جلدی سے پوچھنا چاہوں گی. عمومی طور پہ ہم ذرا سے ہمیں کوئی چوٹ وغیرہ بھی لگ جائے تو ہمارا دل جو ہے نا وہ بڑے ہار جاتے ہیں. بیٹا اللہ تعالیٰ ہمت ہے، اللہ تعالیٰ ہمت ہے، اللہ تعالیٰ ہمت، اور اسی کے اور بے شک جی اللہ تعالیٰ ہی ہمت دیتا ہے. وہی اسی ہمت کے اللہ تعالیٰ سے بھی کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو ہمت دے اور آگے بڑھے. یہ میری خواہش ہے. الہی آمین، الہی آمین. بے شک جی اللہ تعالیٰ ہی ہمت دیتا ہے. اور بات ہے ان لوگوں کو سیلیبریٹ کرنے کی جو لوگ پریولیج نہیں، جن کی جنگ، جن کی لڑائی، جن کی سٹرگل روز کی بنیاد پہ جاری ہے، ان کو بھی سیلیبریٹ کرنا ہے. آج اس یوم خواتین، عالمی یوم خواتین کے موقع پہ ہم ان تمام ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، ان سب کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، جن کی لڑائی جاری ہے اور ہر روز کی بنیاد پہ جاری ہے. چھوٹی سی بریک لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. بہت شکریہ. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو باخبر سویرا کے راؤنڈ 2 میں. خواتین و حضرات، اب راؤنڈ 2 میں بات کریں گے اس مسئلے کی جس نے عوام کی چیخیں نکال دی ہیں اور اس بات کو انڈورس کر رہے ہیں جناب محکمہ شماریات کے اعداد و شمار، جن کے مطابق مہنگائی پچھلے مہینے میں 14% بڑھ گئی ہے. عوام کے اوپر کیا گزر رہی ہے، اس حوالے سے بات کریں گے. بالکل شفاعت، اور یہ وہ مسئلہ ہے جس پر روز بات ہونی چاہیے اور بڑے بڑے جناب حکومتی ایوانوں میں اس حوالے سے بات ہونی چاہیے، کیونکہ اس وقت دیکھا جائے تو حکومت کی سب سے بڑی دشمن اپوزیشن اور پی ڈی ایم نہیں ہے. حکومت کی اس وقت سب سے بڑی دشمن ہے مہنگائی، اور جب تک مہنگائی کو ایڈریس نہیں کیا جائے گا لوگوں کی مشکلات بڑھتی چلی جائیں گی اور جو لوگوں کا اعتماد ہے وہ حکومت پر سے ہو جائے گا کم. کیونکہ جب حکومت آئی تھی تو بڑے جو وعدے کیے گئے تھے اس میں مہنگائی کے حوالے سے بات بھی کی گئی تھی، لیکن مہنگائی کے اس ہاتھی کو کوئی ایڈریس کر نہیں رہا. سو آج بات کریں گے. ابھی آپ دیکھیں مطلب چکن کی پرائس آپ دیکھ لیں شفاعت، 1 کلو جو مرغی ہے وہ کراچی میں 450 روپے کی مل رہی ہے. سبزیاں بھی مہنگی ہے، چکن بھی مہنگی ہے. ہم کھائیں تو کیا کرتے ہوئے میری بھی چیخیں نکلی ہیں تھوڑی سی. خیر جناب، اور ہم وہ طبقہ شفاعت جو افورڈ کر سکتا ہے. بالکل. اگر ہم رو رہے ہیں، اگر ہم پٹ رہے ہیں تو آپ سوچیں باقی کا کیا حال ہوگا. یہ جو خاتون میرے ساتھ بیٹھی ہیں جناب، یہ آئی ہیں جناب تازہ لاہور سے، تو ذرا لاہور کے حوالے سے بھی بات کریں گے. لاہور اب وہ نہیں رہا شفاعت، وہ نہیں رہا، لاہور از ناٹ دا سیم اینی مور. میں نے لاہور کو جتنا صاف دیکھا ہوا ہے، جتنا سرسبز و شاداب دیکھا ہے، وہ تو اللہ کا شکر ہے جناب بارش ہو گئی سنڈے کی صبح اور سیٹرڈے کی رات، تو ہر چیز نکھر گئی. لیکن کچرا، تعفن، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو کیا گیا ہے. یہ لاہور میں تو کچرا کبھی دیکھا نہیں ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ مین شاہراہوں پر ہے. آج اس حوالے سے بھی بات کریں گے خواتین و حضرات، مگر سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ٹاپ سٹوریز پر. مہنگائی کو پھر پر لگ گئے، آؤٹ آف کنٹرول. مرغی، چینی، دودھ، دہی سمیت چیزوں کے دام بڑھ گئے. لاہور سے صفائی کا صفایا ہو گیا، کچرے کے ڈھیر لگ گئے. صفائی کے نامناسب انتظامات نے شہر کا نقشہ بدل دیا. آج اس حوالے سے بات کریں گے. تو جناب سب سے پہلے بات کرتے ہیں مہنگائی کے حوالے سے. مہنگائی خواتین و حضرات
پر لگ رہے ہیں اس کو, اور ابھی رمضان آنے میں 1 مہینہ باقی ہے اور اس کے باوجود یہ حالات ہیں. شفاعت, مہنگائی اور رمضان ان کا تو آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. جی, وہ چیز جو آپ کو عمومی طور پر عام دنوں میں 100 روپے کی مل جائے گی, رمضان میں تو الحمدللہ ماشاءاللہ سے ہمارے مرال اتنے زبردست باضمیر با اخلاق لوگ ہیں کہ وہ چیز آپ کو 500 میں ملے گی. بالکل بالکل جی, یہ تو ایک مسئلہ ہے. کہیں مثال دیکھنے کو نہیں ملتی. یہ تو دیکھیں نا, وہ ذخیرہ اندوزوں کے حوالے سے ہم بات بھی کرتے ہیں, لیکن وہ ذخیرہ اندوز خود کیا کرتے ہیں, یہ صورتحال آپ کے سامنے. ٹھیلے والوں کی بھی یہ صورتحال ہوتی ہے. اس دن تو ہر ایک کی پورے رمضان میں کوشش ہوتی ہے کہ بھائی ہماری چیز اچھی بک جائے, مہنگی بک جائے, لوگوں کی چاہے عید خراب ہو جائے, ہر چیز بکے گی مہنگی. اور ابھی شفاعت یہاں پہ چلے ہم کپڑوں پہ ہم پھر کر لیں گے جی, کمپرومائز کر لیتے ہیں, ہم نئے کپڑے نہیں پہنتے. لیکن جو پیٹ ساتھ لگا ہوا اس کا کہہ رہے ہیں, ہم نے تو روز کھانا بھی کھانا ہے, کیا کھائیں؟ سبزی مہنگی ہے, چکن مہنگا ہے, انڈے مہنگے, دودھ مہنگے, کھائیں تو کیا کھائیں؟ یہ بڑا سوال ہے خواتین و حضرات. کچھ اشیاء ایسی ہیں جن کی قیمتوں میں مسلسل 7ویں ہفتے بھی اضافہ دیکھا جا رہا ہے. ادارہ شماریات کے مطابق مارچ کے پہلے ہفتے میں مہنگائی میں اضافے کی اوسط شرح 20% سے بھی تجاوز کر گئی ہے. چکن, چاول, چینی, آلو, پیاز, گھی, دالیں, گوشت, دودھ سمیت کھانے پینے اور روزمرہ کی استعمال کی 22 بنیادی قیمتوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے. بالکل شفاعت, اور مرغی کے گوشت کی قیمت کو مختلف شہروں میں ہم نے دیکھا ہے کہ شدید پر لگ چکے ہیں. کراچی میں مختلف کیٹیگری کے فی کلو صاف گوشت کی قیمت 600 سے 450 تک پہنچ چکی ہے. اور اگر ہم چینی کی بات کریں تو چینی کی تو کیا ہی کہنے, چینی فی کلو سینچری کو عبور کرتے ہوئے اب 105 سے 110 روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہے. اور رواں ہفتے کے دوران ہم نے دیکھا کہ پیاز, انڈے, چاول, تازہ دودھ, دہی, دال چنا, دال مسور, کیونکہ دیکھیں نا چکن تو ہم کھا نہیں سکتے, پھر کیا کھائیں گے؟ دالیں. یہ دالیں مہنگی ہوگی. مٹن اور بیف کی قیمت بھی بڑھ گئی ہے. کپڑا, صابن اور LPG بھی کافی زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں. اور ہفتے کے دوران صرف 5 اشیاء کی قیمتیں جو ہیں وہ کم ہوئی ہیں. تو اب شفاعت یہ حالات کس طرف جا رہے ہیں یہ تو بالکل نہیں پتا. تو اس حوالے سے مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے افضل پرویز, ان سے ہم ایگزیکٹلی جانیں گے کہ وہ اس وقت کہاں پر موجود ہے. خیر تو آ رہا ہے کہ وہ ایک مرغی والے کی شاپ کے باہر کھڑے ہوئے. افضل یہ بتائے گا کہ کیا سچویشن ہے؟ میں تو آپ کے پیچھے دیکھ رہی ہوں تو 480 لکھا ہوا ہے, ہم 450 بتا رہے ہیں, آپ کے پیچھے 480 لکھا ہوا ہے, یہ کیا بات ہوئی؟ جی بالکل مدیہ اور شفاعت, اگر دیکھا جائے تو مہنگائی کا جن بے قابو ہے. ضلع انتظامیہ کی نااہلی کے باعث جو ہے مرغی کے ریٹ جو ہے مزید دن پر دن بڑھتے جا رہے ہیں. آج 20 روپے اضافے کے ساتھ مرغی جو ہے ہڈی والی جو ہے 480 روپے کلو ہو گئی ہے, جبکہ بغیر ہڈی کا گوشت جو ہے وہ 700 روپے کلو کے حساب سے شہر میں فروخت ہو رہا ہے. ضلع انتظامیہ بے بس نظر آتی ہے. پرائس کنٹرول لسٹ کی جو شعبہ تھا وہ غیر فعال ہو چکا ہے, منافع خور سرگرم ہے. اس وقت جو صورتحال ہے شہری پریشانی سے دوچار ہے. دودھ 130 روپے لیٹر, دہی جو ہے اس وقت 200 روپے کلو کے حساب سے, اور دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو چینی جو ہے 110 سے 115 روپے کلو کے حساب سے فروخت ہو رہی ہے. سبزی کے ریٹ پہ بھی دن پر دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ سوری میں آپ کی بات کو کٹ کر رہی ہوں, میں چاہ رہی ہوں آپ مجھے نا ریٹ ایک بار دوبارہ سے بتائیں, کیونکہ شاید ہم جو ابھی ریٹ ہم نے ناظرین کے ساتھ شیئر کیے ہیں وہ ریٹ کم ہے, جو آپ بتا رہے ہیں وہ زیادہ ریٹ ہے, اور وہ کافی زیادہ, کیونکہ آف کورس آپ مارکیٹ میں کھڑے, آپ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. اور اسپیسیفکلی آپ کی بات پیچھے تو میں دیکھ کے بھی حیران ہوگی کہ 480 روپے مرغی. دوبارہ سے ریٹس بتائیے گا. جی مدیہ, اگر دیکھا جائے تو میرا کیمرامین دیشان وہ مناظر دکھا سکتا ہے کہ آج کے ریٹ کل 460 روپے کلو کے حساب سے مرغی ہڈی والی فروخت ہوتی ہے, لیکن اس پہ آج 20 روپے اضافہ ہوا ہے. تو آج باقاعدہ طور پر اس کے ریٹ آویزہ کر دیے گئے ہیں, جو کہ 480 روپے کلو کے حساب سے آج شہر میں مرغی بیچی جا رہی ہے. جبکہ گولڈن پیس جس کو کہا جاتا ہے, جس میں ہڈی نہیں ہوتی, کل 680 روپے کلو کے حساب سے فروخت ہو رہا تھا, لیکن آج اس کی 20 روپے قیمت کے اضافے کے ساتھ 700 روپے کلو کے حساب سے فروخت ہو رہی ہے. جبکہ اگر دیسی مرغی کی ریٹ کی بات کریں تو وہ 1100 روپے کلو کے حساب سے جو ہے فروخت ہو رہی ہے. منافع خور تو سرگرم نظر آتے ہیں, دکاندار بھی جو ہے پریشان حال ہے. ان کا کہنا ہے کہ مرغی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے باعث شہری بھی جو ہے اس سے دور ہوتی جا رہی ہے مرغی, اور ان کی جو خرید و فروخت ہے اس میں بھی کمی نمایاں ہوئی ہے. جی افضل یہ بھی بتائیے گا کہ کیا کہتے ہیں جو کاروباری حضرات ہیں, کیا یہ جو قیمتیں ہیں یہ ٹیمپریری ہے, کوئی بیماری ہے, کیا مسئلہ ہے کہ مرغی کی قیمت پچھلے 4 ہفتوں کے دوران 250 روپے بڑھ گئی ہے؟
जी बिल्कुल, हमारी काफ़ी दुकानदारों से बात हुई, वो भी परेशान हाल नज़र आते हैं। वो कहते हैं कि एक माफिया है जो बाकायदा तौर पर मुर्गी के रेट दिन पर दिन जो है बढ़ाती नज़र आती है। इस सिलसिले में साबका कमिश्नर इफ्तिखार शलवानी की जानिब से एक टीम तश्कील दी गई थी कि ओपन रेट पर सब्ज़ी मंडी पर मुर्गी का गोश्त और अंडे की कीमत जो है लगाई जाएगी। ताहम ये सिर्फ जो आर्जी तौर पर इंतजामात नज़र आए, एक जगह भी मख्तस कर दी गई थी पोल्ट्री और अंडे के फ़रोग करने वालों के लिए। 4 बजे से लेकर 5 बजे तक सब्ज़ी मंडी पर यहाँ इसकी ओपन बोली लगनी थी, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पे नाकाम नजर आई। ताहम दुकानदारों का कहना है कि ये मुर्गी के रेट बाकायदा तौर पर ओपन रेट पे नहीं खोले जाते हैं। कुछ लोग हैं जो माफिया की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, जो शहर में महंगे दामों मुर्गी फरोख्त कर रहे हैं। जी सही, बहुत शुक्रिया जी। अफजल परवेज़ हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे और हमें बता रहे थे कि भी जिस वो मुर्गी की दुकान के बाहर खड़े हुए, हमने आपको 450 बताई, उन्होंने आपको बता दिया कि जी 480 रुपये किलो में मुर्गी फ़रोख्त हो रही है। चीनी जो हमने आपको यहाँ पर बताई, क्योंकि जो हमारे पास जो नंबर्स आए और जो हमने भी खरीदी वो डैट इज़ 105, इन्होंने 115 बता रहे हैं। मतलब शफात ये 10-10 रुपये ना लोगों को शायद कहने में छोटे लग रहे होते हैं, लेकिन जो ये 10-10 रुपये, 20-20 रुपये, 30-30 रुपये इजाफी दे रहे होते हैं ना, ये उनको पता होता है कि उनकी जेब पर ये कितना महंगा चल रहा है। एक मैं कल मदिया जो ग्रोसरी लेके आया हूँ, कल 428 की मैं फी किलो मुर्गी लाया हूँ कल के दिन में। कल शाम के रेट जो हैं वो 450 थे और आज सुबह के रेट 480 हैं। ये एक दिन में जो 60-60 रुपए कीमत बढ़ रही है, ये ना समझ में आने वाली है। आखिर ऐसी कौन सी कयामत टूट पड़ी? और ये सिर्फ मुर्गी की हद तक नहीं है, तमाम ग्रोसरी की अशिया पे ऐसे ही कयामत टूट पड़ी है। और अभी रमजान आने में 1.25 महीना बाकी है, तो हुक्काम बाला जागिए, हुकूमत जागिए और लोगों के इन जख्मों का मदावा कीजिए। लोग परेशान हैं और अगर इस महंगाई के जिन को ना काबू किया गया तो बड़े सरप्राइजेस हो सकते हैं, बड़ी तलखी हो सकती है। क्योंकि शबाद इससे पहले जब शो शुरू होने से पहले हम हुमायूं भाई से गुफ्तगू भी कर रहे थे और हुमायूं भाई ने, क्योंकि हम जो प्रेडिक्शंस की बात कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि आप देखिएगा इंडिया में कितनी महंगाई जो बढ़ेगी। तो मतलब जो हमारे पाकिस्तान में महंगाई बढ़ी तो हम भूखे पेट उनकी क्या चीज़ें सेलिब्रेट करेंगे जी? उनको इंटरनेशनल अगर जिल्लत का सामना हो रही है, उनकी महंगाई पड़ी है, उनकी इकोनॉमी सफ़र करिए, हम खुद भूखे पेट हैं, तो हम इसको कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं? तो पाकिस्तान में महंगाई कब कम होगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल निशान है। एंड आई बिलीव नाउ इट्स द टाइम फॉर द गवर्नमेंट टू एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम, के इस पर बात करें। और वो कल शेरी ने बड़ी अच्छी बात की थी कि हमारी हुकूमत को ये पता है कि सैनिटरी रेट का रेट क्या है, पर हुकूमत को ये नहीं पता कि यहाँ पर मुर्गी का रेट क्या है, यहाँ पर बाकी तमाम चीज़ों का रेट क्या है। तो सर जी इसको कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि 500 रुपये में ना अब किसी भी घर का एक वक्त का खाना नहीं बन सकता। ये अदरक और ये जो लहसुन और ये तमाम जो चीज़ें हैं ना, ये भी बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं। वैसे लहसुन और अदरक को मिला मिलाइए, ये वाकई ये वैसे नाम हो जाना चाहिए। ये जो जिंजर गार्लिक पेस्ट आता है ना, इसका नाम ही लदरक। मैं अभी इसकी कॉपीराइट ले रही थी, लेकिन बात आई मीन चले अच्छा किया आपने अच्छा किया, बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ है कि हर शख्स इससे मुतासिर है। ऑफ कोर्स आप जज्बाती हो जाते हैं, बट हाँ अच्छी ताज़ा आवाज़ का झोंका होना चाहिए। मतलब थोड़ा बहुत बंदे को हम नहीं हंसाना है आपको, क्योंकि और तो कोई चीज़ ऐसी आ नहीं रही जिस पे हम कह सकें कि आपको रिलीफ मिल रहा है। अब ज़रा जनाब हम लाहौर का रुख करेंगे, लेकिन लाहौर से पहले एक आपको कल बताते चले, कल नहायत अफसोसनाक वाक़या पेश आया कराची में। रोडी ट्रेन हादसे ने रेलवे इंतजामिया के रिस्पॉन्स सिस्टम की खामियां जो हैं वो एक्सपोज कर दी है। और इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हादसे की वजह ट्रैक की खस्ता हाली और फनी खराबी बताई जा रही है, जिसमें 7वीं मुसाफिर कोच सबसे पहले ट्रैक से उतरी। ट्रेन 2 हिस्सों में बंट गई और फिर इंजन 6 बोगियों के साथ आगे निकल गया। बोसीदा निज़ाम के बाइस इस ट्रैक को बहाल करने में 17 घंटे से ज़्यादा का वक्त लगा। मजदूर आरी से ट्रैक काटते रहे। हफ्ते और इतवार के दरमियानी शब पेश आने वाले हादसे में आपको बताते चले, एक अफसोसनाक वाक़े में एक खातून जाँ बहक और 30 से 40 मुसाफिर जो हैं वो जख्मी भी हुए हैं। और इसी वाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे रेलवे तर्जुमान रेलवे हमदान नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमदान साहब बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सर पहले तो ये बताइएगा, ये जो तफसीलात सामने आई हैं रोडी के ट्रैक के हवाले से, ये पहली बार नहीं है। शेख रशीद साहब जब मिनिस्टर थे वो भी हमारे प्रोग्राम में कहते रहे कि ये जो सिंध में ट्रैक है, ख़ास तौर पर हैदराबाद और सक्खर के बीच में, ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। अब ज़रा बताइएगा कि इस किस्म के हादसा बार बार रोनमा हो रहे हैं, क्या हिकमत अमली अपनाई जा रही है? जी थैंक यू वेरी मच। रेलवे का मौक़िफ़ लेने पे बड़ा अनफॉर्चुनेट था जी, एक्सीडेंट हुआ है एंड वी डू एडमिट कि इसमें कहीं ना कहीं जो कोताही है उसके बगैर तो इस तरह के एक्सीडेंट्स नहीं होते। जहां तक कही बात ट्रैक को ठीक करने की, देखें ये ट्रैक है कोई 100 साल पुराना तकरीबन,
اور ہماری مین لائن ہے. ٹریک پہ دن میں کوئی 40 کے قریب گاڑیاں چلتی ہیں, کچھ ہائی اسپیڈ چلتی ہیں, کچھ لوڈڈ گاڑیاں چلتی ہیں فریٹ کی. ایک ہی ٹریک ہے, ایک ہی مین لائن ہے جس کے اوپر سے ہم نے یہ سارا آپریشن کرنا ہوتا ہے. بڑی دیر سے ٹریک میں انویسٹمنٹ نہیں ہوئی پاکستان ریلویز کے, اور اسپیشلی سکھر ڈویژن کے. ہم اس کو ٹھیک کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں. پچھلے 1 سال میں اس ٹریک پہ کافی کام ہوا ہے اور بڑی محنت سے اس پہ کام جاری ہے. انشاءاللہ اس میں مزید لیکن بہتری ہم دیکھتے آئے ہیں کہ گی. جب سڑک بھی بن رہے تھے, جب پل بھی بن رہے ہوتے ہیں, بہت سارے راستے جب بند کر دیے جاتے ہیں تو لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ ایٹ لیسٹ کوئی نہ کوئی برج بنے گا, انڈر پاس بنے گا, ایسی چیز بنے گی جس سے جو عوام ہے تھوڑی بہت سکون میں آئے گی. تو ایک بار اس کو آرام سے جب مہینے کے لیے بند کر کے آپ اس پہ کیوں نہیں کام کرتے تھے؟ مطلب 15 دن میں کیا کام نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ آپ نے خود ہی بولا نا کہ 100 سال پرانا ٹریک ہے, تو میرے خیال سے اس پہ تو تقریباً 10-15 سال پہلے کام ہونا چاہیے تھا, یا اس سے بھی انفیکٹ بہت پہلے. جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اس پہ ہمیں تقریباً 50 سال پہلے کام شروع کر دینا چاہیے تھا کچھ نہ کچھ. اور جہاں تک رہی دیکھیں بات, یہ ایک نیشنل کوریڈور ہے ٹرانسپورٹ کا, ہم اس کو کمپلیٹلی بند نہیں کر سکتے. ابھی جب ML1 پروجیکٹ آئے گا تو بھی سب سے بڑا اس میں ایشو یہی آ رہا تھا کہ ہم اپنی ٹریفک کو کیسے کنٹینیو رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ کیسے ریہیبلیٹیٹ کریں ٹریک کے اس حصے کو. لیکن ہم یہ بھی تو دیکھ رہے ہیں کہ رسپانس ٹائم بھی بہتر نہیں ہے, تو رسپانس ٹائم کو بھی تو بہتر بنا سکتے ہیں, کیونکہ پہلی بار تو نہیں ہوا کہ اس ٹریک پر حادثہ ہوا ہے. رسپانس ٹائم ہم نے دیکھا کہ شاید اگر وقت پر ہو جاتا, مطلب کوئی ریسکیو ہو جاتی تو شاید پھر چیزیں بہتر ہو جاتی. میڈم میں اس میں جو آپ کے اس بات پہ تھوڑا سا میرا ڈس ایگریمنٹ یہ ہے کہ ہماری ٹیمز نے بڑا کوئکلی اس پہ ریسپونڈ کیا. جو انجرڈ تھے ان کو 1-2 گھنٹے میں وہاں سے مختلف جگہوں پہ پہنچا دیا گیا. جہاں جن کو ٹریٹمنٹ دینی تھی سائٹ پہ, ان کو سائٹ پہ ٹریٹمنٹ دے کے ان کو روڑی لے کے گئے ہم پیسنجرز کو, ان کو ریفریش کیا. اس کے بعد ان کو بٹھا کے ٹرینز میں ان کی ڈیسٹینیشن کی طرف روانہ کر دی گیا. ایون کہ جو ٹرین ایکسیڈنٹل ٹرین تھی اس کو بھی ہم نے چند گھنٹوں میں اس کی منزل کی طرف روانہ کر دیا. اب ٹریفک کنٹینیو رہی ہے. آپ ذرا یہ دیکھ لیجئے کہ ایک ایسی ٹرین جس کی 10 گاڑیاں ڈیریل ہو چکی ہیں, ہم نے اس کو بھی چلا دیا. اور دوسری بات یہ کہ ٹریفک کنٹینیو رہی ہے, ٹریفک ہم نے 1 منٹ کے لیے بھی نہیں روکی. جو ٹریک جو ڈیمیج تھا اس کی ریہیبلیٹیشن میں آپ بالکل ٹھیک آپ نے کہا 16-17 گھنٹے لگے, لیکن وہ ایک سائڈ تھی ٹریک کی, ہم ٹریفک ہمیں نہیں رکنے دی. صحیح. اب یہاں پہ عمران صاحب یہ بھی بتائیے گا, آپ نے کہا جی ML1 آئے گا تو یہ صورتحال بہتر ہوگی. ML1 آئے گا, کام شروع ہوگا, کم از کم بھی 5 سال لگیں گے, تو کیا 5 سال تک صورتحال ایسی رہے گی؟ نہیں, میرا خیال ہے تھوڑا سا اس میں آپ نے مس کنسٹرو کیا ہے. میں نے گزارش کی کہ ہم پچھلے 1 سال سے ٹریک کے اس حصے میں کام کر رہے ہیں. اچھا. ML1 پروجیکٹ آنے کی صورت میں میں نے یہ گزارش کی کہ تب بھی یہ جو ہے وہ ایسی ہی سچویشن ہمیں فیس کرنی پڑے گی کہ ہمیں آپریشنز کو ریڈیوس کرنا پڑے گا. ہم کمپلیٹلی بند نہیں کر سکتے آپریشنز کو. یہ نیشنل کوریڈور ہے آپ کا ریلویز کا. صحیح. ہم عمران صاحب دیکھتے ہیں کہ پنجاب سے لے کے سکر تک تو جو جب ٹرین آ رہی ہوتی ہے وہ ابو 100 آ رہی ہوتی ہے. سکر سے حیدرآباد کا یہ پیچ ٹرین 30-40 اور بعض جگہوں پہ تو 8 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گزر رہی ہوتی ہے. اس میں ڈرائیور حضرات کی ٹریننگ کا بھی ایک عنصر ہے, کیونکہ بار بار اس ٹریک پہ حادثہ ہوتا ہے اور بار بار یہی تفصیل سامنے آتی ہے کہ جناب ڈرائیور حضرات اوور سپیڈ کر رہے تھے. کوئی ٹریننگ اس حوالے سے شامل ہے؟ جی بڑا اچھا آپ کی آبزرویشن ہے اور بالکل کریکٹ آبزرویشن ہے. دیکھیں یہ جو سپیڈ کو سلو کرنے کا ایلیمنٹ ہے یہ ہے ہی اس وجہ سے کہ آپ بلیو کیجئے کہ سکھر سے حیدرآباد کے درمیان جو ٹریک ہے اس کا کچھ پورشن ابھی بھی ووڈن سلیپرز پہ مبنی ہے, جس پہ ٹرین چلانا 100-150 سال کے بعد ٹرین چلانا ان اٹ سیلف ایک بڑا کام ہے. اور ہم نے اس پیسنجر سیفٹی اور ٹرین آپریشن کی سیفٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ اس پہ سپیڈ لمٹس کے ساتھ ہی ٹرین چلے گی. پیسنجرز کو سم ٹائمز یہ ان کے لیے بڑا انکنوینئنٹ ہوتا ہے ڈیلے, لیکن سیفٹی زیادہ امپورٹنٹ ہے. دوسری بات رہی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ڈرائیورز اس صورتحال میں اوور سپیڈنگ کرتے ہیں, جیسے اس ٹرین کی فار ایگزامپل ان دا کیس آف دس ایکسیڈنٹ اسپیسیفکلی میں بتاتا چلوں آپ کو کہ ہم نے کچھ عرصے پہلے جو لوکوموٹیوز لیے تھے ان میں ابھی ایونٹ لاکس انسٹالڈ ہیں. تو ڈرائیورز کہیں اگر اوور سپیڈ کرتے ہیں تو ہمیں 2 طرح سے اس کا ڈیٹا کریٹ ہم کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں اس کا پتہ چل رہا ہوتا ہے. ایک تو GPS بیس پیسنجر ٹرینز میں لوکوموٹیوز ہیں تو ہمیں اندازہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ڈرائیور کی سپیڈ پہ جا رہا ہے. اور دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے ان کیس آف اوور سپیڈنگ اگر خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ یا ڈیریلمنٹ ہوتی ہے تو ایونٹ لاگ سے پورا ڈیٹا اس کا نکل آتا ہے کہ ڈرائیور نے کہاں کتنی سپیڈ پہ ٹرین کو چلایا ہے
कहाँ किस तरह से उसने ब्रेक एप्लीकेशन की है, उसका बिहेवियर क्या था ड्यूरिंग। उम्मीद करते हैं इमरान साहब इन तमाम इकदाम के नतीजे में हादसात मुस्तकबिल में कम हो सकें, क्योंकि इस ट्रैक पे बार बार इस किस्म के मिसहैप्स हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब हमदान साहब, हमारे साथ जनाब रेलवे मौजूद थे। यहाँ वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं जनाब आपको बाखबर सवेरा में। आज जनाब दुनिया भर में औरतों का दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है। आज उन औरतों को खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है, उनकी खिदमात को, उनकी स्ट्रगल को, उनकी फ़ाइट को जो वो रोज़ लड़ती हैं। ये वो फड्डे नहीं जो घरों में हो रहे होते हैं, वो स्ट्रगल जो कि बतौर औरत किसी भी औरत को मुआशरे में फेस करनी पड़ती है रोज़ाना की बुनियाद पे। आज उसको एक्नॉलेज करने का दिन है। तो खुदारा ये जो लोग हमें माशाल्लाह कभी कभार भाषण देते हैं ना कि यार हमारा तो हर रोज़ औरत का दिन होता है, हमारा तो फलाना, भाई ये वो अलग बात है, लेकिन औरत की खिदमात को एक कुल्ली हैसियत के तौर पे आज ग्लोबली एक्नॉलेज किया जा रहा है। तो हम भी जनाब इस हवाले से मेरे ख्याल में सरे तस्लीम खम करते हैं। इस हवाले से एक रिपोर्ट तैयार किया, आपके साथ शेयर करते हैं। प्राई हमारी बहुत प्यारी प्यारी एंकर्स जिनसे आप रोज़ मिलते हैं, लेकिन वो अपने हिस्से में क्या महाज लड़ी हैं आपने सुना। साथ में हमारी वो फील्ड रिपोर्टर्स जो कि फील्ड में जाके हमारी खबरें लेकर आती हैं, उनकी क्या क्या मुश्किलात होती हैं। और अभी जनाब ख़वातीन सिर्फ रिपोर्टिंग और मार्केटिंग में नहीं, हमने देखा है कि अब तो हमारे मोटरवे पुलिस में भी ख़वातीन जो हैं इनकी भर्तियाँ बड़े अच्छे पैमाने पर हुई हैं और ये बड़ा कमाल काम कर रही है। इनफैक्ट बहुत सारी जगहों पर तो यकीन माने बाइस नहीं हो रही, बंदों से ज़्यादा अच्छा काम कर रही। तो इसी खुश इखलाक भी हैं, खुश इखलाक भी है जनाब, खुश इखलाक भी है और इतने अच्छे तरीके से बात करती है कि फ़ौरन चालान भी हम उनको दे रहे थे कि ले जी हमारी गलती थी, चलान पकड़िए। इसी वाले से बात करेंगे। नेशनल हाईवे मोटरवे पुलिस की पेट्रोल ऑफिसर अमरीन मोहम्मद अमीन साहिब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेलकम टू बाखबर सवेरा। थैंक यू सो मच। आपकी जो जॉब है वो बहुत डिफरेंट है, बड़ी हट की है हम तमाम तो लोगों से, क्योंकि आप तो माशाल्लाह से जी पेट्रोल ऑफिसर है। जी जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कितना मुश्किल होता है ये, दिस इज नॉट समथिंग नॉर्मल। घर वाले कितना सपोर्ट करते हैं और घर वालों ने आपकी आइडिया को कितना सपोर्ट किया? या इट्स अ डिफ़िकल्ट, स्टार्टिंग में बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बहुत चैलेंजेस आते हैं, बट आफ्टर सम टाइम आप यूज्ड हो जाते हो और फिर देन आपको वो चीज़ें फील नहीं हो रही होती। लेकिन स्टार्टिंग में घर वालों को मैनेज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। यू नो कि हमारी सोसाइटी में जाना जाता है कि पुलिस में जो अच्छा नहीं समझा जाता पुलिस डिपार्टमेंट को, तो इसलिए जो फैमिलीज़ हैं वो थोड़ा सा रेजिस्ट करती हैं कि हाँ लड़कियों को नहीं भेजे तो बेटर है। उनके लिए हमारी परसेप्शन बना है कि लाइक हम जो है बेटियों को या फीमेल्स को ज़्यादा डॉक्टर बना दें, टीचर्स, या दैट्स इट। दो फील्ड हैं जो हम कहते हैं कि पेरेंट्स कहते हैं कि ये परफेक्ट है, टीचिंग, हाँ ये परफेक्ट है फीमेल्स के लिए, बट ऐसा नहीं है। आप आगे की तरफ भी देखें, कहते हैं ना क्या कहते हैं उसको, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, तो डॉक्टर और इंजीनियरिंग और टीचिंग से आगे भी आप चल के देखें और भी बहुत अच्छी फील्ड्स हैं। मुनफरद बात कही, बहुत सारे शोबे ऐसे हैं जिनमें अभी तक औरतें बिल्कुल नहीं मौजूद। मिसाल के तौर पे कंस्ट्रक्शन का शोबा है, हमें उस पर खवातीन बिल्कुल नहीं नजर आती है। इसी तरह कैसे नहीं, कंस्ट्रक्शन में है, कंस्ट्रक्शन अच्छा इंजीनियरिंग है, जैसे हमने बचपन से देखा कि वजह से सीमेंट वाले भी उठा के सारी वो मजदूरों में मजदूरी करते हैं, लेकिन बड़े लेवल पे जो लोग कंस्ट्रक्शन जो बिल्डर्स हैं, बिल्डर हजरात में हमें बड़ा कम नजर आती है खवातीन की मौजूदगी। अगर है तो बड़ी अच्छी बात है, कोशिश करेंगे हम उनको ट्रेस भी करें, है बट कम नजर आती है, कम नजर आती है। ये एक और पॉइंट आ गया। अच्छा, अब जैसे आपकी जो फील्ड है, आप पुलिस हैं, पेट्रोल करती हैं, पेट्रोल का मतलब है आप फुल पूरा दिन फील्ड पे हैं, पूरा दिन जो है वो आप गाड़ियों को देख रहे हैं सीधा होकर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो रोब दबदबा, ये तो कहते हैं जी ये तो मर्दाना ठाठ बाट है, इसमें खवातीन की गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल नहीं है, ऐसा है आपको? बिल्कुल 100% है। और आप मेल और फीमेल इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, इक्वालिटी है। हम हर जगह कहते हैं इक्वालिटी इक्वालिटी इक्वालिटी। तो आई थिंक मोटर एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें बिल्कुल इक्वालिटी है, मेल और फीमेल को इक्वली ट्रीट किया जाता है। बट फिर भी बीइंग अ गर्ल बहुत सारी चीज़ ऐसी होती हैं कि वो आपको एक सॉफ्ट कॉर्नर दिया जाता है, आपको एक सिनेरियो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। मुल्क के माशाल्लाह बड़े सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो कि मतलब 70 साल से 74 साल से मर्द हजरात ही चलाते आए। आपकी नज़र में अगर उन इदारों को खवातीन के हवाले कर दिया जाए तो कोई तब्दीली आ सकती है? बहुत आ सकती है और बेटर तरीके से तब्दीली आ सकती है और बहुत अच्छे से तब्दीली आ सकती है। खान साहब को जो विजन है कि तब्दीली आनी चाहिए तो खवातीन के खवातीन से आएगी, बिल्कुल डेफिनेटली खवातीन से बताएं कि जो अब हमने देखा कि माशाल्लाह से मोटरवे पुलिस में भी खवातीन की जिस तरह से भर्तियां हो रही हैं, तो उसके बाद आपने क्या देखा? क्योंकि देखिए सिनर्जी हर जगह काउंट करती है, तो आपने अपने इदारे में और स्पेसिफिकली अगर एक मोटरवे वाले पे आपने कितनी तब्दीली देखी है कि लोगों का बिहेवियर कितना चेंज देखा? वैसे मोटरवे में या वैसे इदारे में और मोटरवे दोनों में? हाँ ठीक है। जब आप मेल्स होते हैं ना तो आपका बिहेवियर कुछ और होता है, बट जहाँ फीमेल का एडिशन आ
رہتا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کے بیہیویئر میں کافی چینجز آ جاتی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ کافی چینجز آئے ہیں. کہ کبھی کوئی روڈ ہوتا ہے, کیونکہ ہمارے یہاں پرابلم یہ بھی ہے نا کہ جب موٹر وے پہ تو بہت سارے ڈرائیور حضرات بھی ہوتے ہیں, تو ان کو نا بتانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو عورت کا احترام کرنا ہے, جو کہ وہ نہیں سمہاؤ کر رہے ہوتے ہیں. سو کتنا مشکل ہوتا ہے ان سے ڈیل کرنے میں؟ ہاں لٹل بٹ ڈیفیکلٹ, بٹ آپ میں اتنا پیشنس ہونا چاہیے. جب آپ روڈ پہ نکلتے ہو یا آپ کسی سے ڈیلنگ کر رہے ہوتے ہو تو آپ ویسے ہی مینٹلی پریپیئر ہوتے ہو کہ ہر انسان آپ کے ٹائپ کا نہیں ہوگا, آپ کی مینٹیلٹی کا نہیں ہوگا. کچھ بہت زیادہ پولائٹلی بات کرتے, کچھ بہت ایگریسولی بات کرتے ہیں, مطلب دل تو کرتے لگا دو چماٹ, لیکن پھر بھی یہ اندر کا پولیس والا ہے. لیکن آپ کو تھوڑا ریلیکس کرنا پڑتا ہے. پھر آفٹر سم ٹائمس ہاں آپ تھوڑا سا مطلب یوزڈ ہو جاتے ہو تو چیزیں شاید آپ کو فیل نہیں ہو رہی ہوتی, یا پھر آپ اتنا ایکسپرٹ ہو جاتے ہو چیزوں کو ڈیل کرنے میں. امرین, آپ کا ماشاءاللہ کانفیڈنس دیکھ کے میرا دل چاہ رہا ہے میں آپ کی بیعت کر لوں, تھوڑا دم کر لوں آپ سے, بٹ بہت ضرورت ہے جناب اس کانفیڈنس کی ان تمام لوگوں کو, تمام آرگنائزیشنز کو جہاں پہ ابھی انکلوسیو کلچر نہیں آیا. تو جناب وومن انکلوسیو کلچر, ایک جینڈر انکلوسیو کلچر رکھنا بڑا ضروری ہے ان تمام آرگنائزیشن میں, کیونکہ اسی طرح معاشرہ آگے بڑھ سکتا ہے ایک مثبت انداز میں. لیکن فی الحال جناب بڑھے گی. بہت شکریہ امرین آپ کا, آپ سے اجازت لینے کا. اپنا خیال رکھیے گا. شادری آبادری, اللہ حافظ. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus Spielzeug et une reise nach Disney World zu sparen,